اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹا رکوع ہم پڑھتے ہیں جناب سورہ ہود کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ۔ اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا اور کہا آپ نے کہ اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ہمارا کوئی معبود نہیں اس کے سوا، اس نے پیدا فرمایا تمہیں زمین سے اور بسا دیا تمہیں اس میں، بس مغفرت طلب کرو اس سے اور رجوع کرو اس کی طرف، بے شک میرا رب قریب ہے التجائیں قبول فرمانے والا۔ بہت آسان بات ہے سمود کی قوم کے بارے میں، ان کے جو نبی ان میں بھیجے گئے، کیونکہ قرآن شریف میں اس کا ہی تذکرہ ملتا ہے کہ جب بھی ہم بھیجتے ہیں رسول یا پیغمبر یا نبی ان کے دور درمیان، تو وہ انہی کی زبان بولنے والا اسی قوم میں سے ہوتا ہے۔ سورہ ابراہیم میں بھی اس کا بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر ہے۔ صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے بالکل وہی بات کی جو ایک رسول کے شان ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بھیج رہا ہوں ایسے ایک بتا رہا ہوں ایک ایسی بات جو اللہ تعالیٰ کے لیے برحق ہے، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، اسی نے پیدا فرمایا اور زمین سے پیدا فرمایا، بسا دیا اس کے اندر، تمہیں رجوع کرو اس میں اور رجوع کرو اس کی طرف، بے شک میرا رب قریب ہے اور التجائیں قبول فرمانے والا ہے۔ قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب۔ میں نے کہا کہ ایک تم ہی تھے جس سے ہمیں کچھ امید تھی، اب آپ بھی یہی فرمانے لگے کہ جناب ہم چھوڑ دیں ان باپ دادا کے دین کو اور ان کی پوجا کو جن کو ہم چھوڑ کر پہلے سے کر رہے ہیں عبادت۔ ما یعبد آباؤنا واننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب۔ اور ہم تو اس بات میں جو آپ نے کہی ہے، ہم تو اس بات میں بہت بے چین ہو گئے ہیں اور ہمیں بڑا غصہ اور خفت ہے اس کے اندر۔ جب سپیچلیس ہو جاتا ہے نا آدمی اور جب اپنی دلیل کمزور پڑتی لگتی ہے تو بالکل یہ کیفیت ہوتی ہے۔ علماء حضرات تو اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ جو چی مچی ہوتا نظر آتا ہے نا عالم دین، جب کوئی بات اس کو کر دی جائے اور وہ کوئی جواب نہ آتا ہو تو وہ اچھلتا پھٹکتا ہے کہ یہ بس مردود ہے اور زندیق ہے، ملحد ہے، واجب القتل ہے، وہ اس طرح۔ تو یہی ہوا ان کے ساتھ بھی کہ ہمیں تو ایک بے چین کر دینے والا شک ہے جس میں آپ نے مبتلا کر دیا ہے۔ قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمۃ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ۔ آپ نے فرمایا اے میری قوم بھلا یہ بتاؤ کہ میں اگر اللہ کی طرف سے روشن دلیل ہوا اپنے رب کی طرف سے اور اس نے مجھے اپنی جناب سے خاص رحمت عطا کی تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا اس کے عذاب سے؟ فما تزیدوننی غیر تقصیر، اگر میں نے اس کی نافرمانی کی تو مجھے کون بچائے گا؟ تم تو بس میرا نقصان ہی زیادہ کرنا چاہتے ہو۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا تَأْکُلْ فِی أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَیَأْخُذَکُمْ عَذَابٌ قَریب۔ اور اے میری قوم کے لوگوں سن لو کہ یہ اونٹنی اللہ کی ہے، تمہارے لیے نشانی بنا کر بھیجی گئی، اسے چھوڑ دو کہ کھاتی پھرے اللہ کی زمین میں، اور ہاتھ نہ لگانا ہے اس کو برائی کے ساتھ ورنہ تمہیں عذاب بہت جلد پکڑ لے گا۔ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِی دَارِکُمْ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ ذَلِکَ وَعْدٌ غَیْرُ مَکذوب۔ انہوں نے اس کی پونچے کاٹ ڈالے، ایڑیاں کاٹ ڈالی، پیروں کا نچلا حصہ کاٹ ڈالا تاکہ وہ کھڑی نہ ہو سکے، کیونکہ وہ پانی پینے کا معاملہ ہے کہ وہ تو پانی پی جاتی تھی دوسرے سبق میں جہاں آپ کو ملتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہ یہ کھڑی ہوگی نہ یہ گاؤں کا پورے کا پانی پی جائے گی کنویں کا، کیونکہ گاؤں والوں کو پانی مل نہیں رہا تھا علاقے کے لوگوں کو۔ تو انہوں نے ایک چالاکی یہ کی کہ اس کے ایڑیاں کاٹ ڈالی اور وہ ظاہر ہے اس تکلیف کی شدت سے چلانے لگی، چیخنے لگی، اور ساتھ ہی جب وہ مری تو اس کا بچہ بھی چیخنے چلانے لگا، جو کہ روایتوں میں ملتا ہے۔ 12 تو صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب لطف اٹھا لو اپنے گھروں میں 3 دن تک، یہ اللہ کا وعدہ ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ قرآن شریف میں بہت بار ایسی چیزوں کا ذکر ہے، اگر آپ اس کو 2-4 کرنا چاہیں تو بہت مشکل کام ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ آپ کہیں گے جی ایک اونٹنی اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے نازل کی ہے، پہاڑ پھٹا، اس میں سے اونٹنی پیدا ہوئی، اس نے ایک بچہ دیا، وہ چارہ کھاتا تھا۔ آج کے دور میں اگر کوئی ایک سینسیبل آدمی کہتا ہے میں داخل اسلام ہوتا ہوں، پہلے یہ سمجھاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے، از اٹ پاسبل؟
آپ کہیں یہ معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ ایسے معجزے دکھا چکا، کہیں کہ یار کیوں تم پھر وہی فیری ٹیل سنا رہے ہو، کنونسنگ کیسے کریں گے آپ؟ تو بات یہ ہے کہ کنونسنگ آپ کو کرنی کوئی نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہوتی، جنہیں یہ باتیں سمجھانی تھی سمجھ چکے ہیں۔ دوسری بات کیا ہے، بہت ہی ضروری کہ یہ بھی تماثیل میں بیان ہوا ہے، تشبیہات میں بیان ہوا ہے، واقعات میں بیان ہوا ہے، یہ کوئی محکمات میں بیان نہیں ہو رہا کہ تم بھی ایمان تب لاؤ گے جب اونٹنی پہاڑ سے نکل کر بچہ دے اور کہا جائے یہ نشانی آ گئی اللہ کی تمہارے سامنے۔ بالکل یہ قرآن شریف بالکل اس کو نفی کرتا ہے کہ ہم پیچھے بہت بڑی بڑی نشانیاں کئی قوموں کو دکھا چکے اور انہوں نے نہیں مانا، جب بھی کہا انہوں نے کہا یہ کھلی جادوگری ہو رہی ہے۔ اب ہم ایسا کچھ نہیں کرنے والے، ایمان لاتے ہو ٹھیک ہے، نہیں لاتے کوئی بات نہیں، قیامت کے دن فیصلہ تو ہم نے کر دینا ہے، کوئی بڑی پریشانی کی بات نہیں۔ ایمان لانا ہے آپ نے کس میں؟ سیدھی سادھی مکارم اخلاق پہ ایمان لانا ہے۔ اللہ کو تو ایک تم مانتے ہی ہو، مگر آپ بڑی بڑی ہے اس کے اوپر۔ کوئی مذہب سے ریلیٹڈ آدمی اگر ہوگا، کسی بھی مذہب کا کیسا بھی آدمی، وہ اللہ کی ذات سے تو نکلا ہی نہیں کبھی، کسی بھی مذہب کا آدمی، یہودی یا عیسائی یا ایتھیسٹ، ایون ایتھیسٹ سمجھتے ہیں آپ؟ ایتھیسٹ جو کہتے ہیں کہ جی اللہ کا وجود نہیں ہے، وہ کہتے ہیں سائنس کا وجود ہے، دیر از اے میگنیٹک فیلڈ، دیر از اے سپریم پاور اور دیر از اے اسٹرانگ پاور۔ بات ختم ہو گئی، پھر آپ اسی کی طالب علم ہیں، اور آپ سے بحث تب ہوگی جب آپ سائنس کا پورا علم حاصل کر لیں۔ بحث تب ہوتی ہے، ابھی میں ایک شیعہ عالم کی ایک بڑی اچھی بات سن رہا تھا، یہ ضروری نہیں ہے کہ شیعہ عالم بری باتیں کرتے، اچھی بات بھی ہوگی۔ وہ اپنے اس میں ذاکر صاحب سے وہ فرما رہے تھے کہ سنیوں کے بھی جو عالم ہیں نا، ان کی قدر کی جانی چاہیے، تاکہ سوال و جواب تو ہو فرقوں میں۔ اگر عالموں کی بھی قدر نہیں کرو گے تو پھر جاہل ان کے مقابلے پر بیٹھ جائیں گے، ان سے بحث بھی نہیں ہو سکتی، وہ تمہاری بات ہی نہیں سنیں گے، وہ اس لائق ہی نہیں ہوں گے کہ ان سے بحث کی جائے۔ کم از کم ان کا عالم کو عالم مانو، اس کی دلیل ہوگی، مضبوطی ہوگی، اس کی عزت کی جائے، اس کا احترام کیا جائے، اس کو ویلیو دی جائے، تاکہ اس سے بات مضبوط ماحول میں، ایک شستہ پاکیزہ ماحول میں بات ہو سکے۔ تو میں اس لیے ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ بہرحال موضوع بدل جاتا ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تین طرح سے، کم و بیش تین طرح، یہ ابھی تو آپ جتنا پڑھتے جائیں گے اس میں اور وضاحت اور ملے گی۔ ایک تو محکمات کا ذکر ہے ہی ہے قرآن شریف میں کہ یہ حدود اللہ ہیں، یہ ہم نے لا اینڈ آرڈر قائم کر دیا ہے، اس کے خلاف آپ بالکل مت جائیں۔ جو بنیاد ہے، یہی اصل کتاب ہے، ام الکتاب اس کو کہا گیا، اصل کتاب یہ ہے، بنیادی بات۔ آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کی معاشرت میں کون سے عیوب ہیں جو چل رہے ہیں، جن کو آپ نے روکنا ہے، جن کو رد کرنا ہے، جن کے نزدیک نہیں جانا۔ حرام چیزیں کیا ہیں، حلال کیا ہے، آپ کی معاشرت میں کیا چل رہا ہے، وہ پچھلی قوموں کا ذکر بتا دیا جائے گا، بنی اسرائیل کا ذکر بتایا جائے گا، یا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر بتا دیا جائے گا، پھر بعد میں جناب علی ان کے نافرمانیوں کا ذکر مل جائے گا، پھر ان کے نتیجے کا ذکر مل جائے گا، وہ کیا کرتے تھے۔ اور آپ کی جو معاشرت میں جو چلا رہے ہیں، عیوب چل رہے ہیں، جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں آئے دن، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نئے نئے مسائل آ رہے ہیں، نئے نئے لوگ آ رہے ہیں۔ ابھی صبح بھی میں یہ عرض کر رہا تھا، صبح کا سبق بہت ضروری ہے، سنیے گا، بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے اندر بھی معاملہ کچھ ایسے ہی تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں باہر سے لوگ آنا شروع ہوئے ہیں، اچانک بہت بڑی تعداد میں فتوحات ہو رہی ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، شکست ہو رہی ہے، فتح ہو رہی ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے، بہت پریکٹیکل لائف ہو رہی ہے، اور اس میں نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں جو مسئلہ پہلے سے تھا ہی نہیں، کسی قوم میں پہلے سے نہیں آیا، نئے نئے مسئلے اس معاشرت میں پیدا ہونے شروع ہو گئے، اور ان کے حل اور جواب بتائے جا رہے ہیں۔ یہ اتنا آسان کام نہیں تھا، اتنا آسان کام نہیں۔ آپ روایتوں میں پڑھتے ہیں، جو لوگ حدیث کو مانتے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں، جو حدیث کو عزت دیتے ہیں اور حدیث کو معروف سمجھتے ہیں اور حدیث کو اپنی سراخوں پہ رکھتے ہیں، میں ان سے مخاطب۔ جو حدیث کے منکر ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ وہ ایک بہت بڑی معلومات سے بے بہرہ ہیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ اس بات سے، اس عذاب سے نکالے، اس شر سے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مستند جو روایتیں ہیں ان کو بھی نہ مان دیں، وہ ان کو بھی چھوڑ دیں اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے، تو یہ ان کی بدنصیبی ہوگی کہ آپ معلومات کے بہت بڑے ذخیرے سے بے بہرہ ہو جائیں۔ ہاں کچھ ضعیف حدیثیں بالکل ہوں گی، ضعیف روایتیں وہ سامنے پتہ لگ جاتی ہے بھائی، آپ اس کو چھوڑ دیں، وہ ایمانیات میں سے ہوتی ہی نہیں ہے، ایمانیات میں سے ہوتی ہی نہیں ہے۔ ایمانیات میں سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی جہاں بات ہو تو آپ کو اس پہ بالکل مستند حدیث ملے گی، اس میں 2 3 4 5 10 اللہ تعالیٰ کہیں نہیں لکھے ملیں گے آپ کو، یا مل جاتے ہیں، کوئی حدیث ایسی ملے گی آپ کو، اور جب ملے گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ حدیث ہے ہی نہیں،
اس کا تو پیمانہ بڑا سیدھا ہے نا. تو جو حدیث کو مانتے ہیں، جو روایت کو مانتے ہیں، میں ان سے مخاطب کہ بہت سارے معاملات آپ کو وہاں دیکھنے پڑتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صفات کو دیکھنا پڑتا ہے. تو بہرحال باتیں بدل جاتی ہیں، موضوع بدل جاتے ہیں، موضوع سے ہٹنا نہیں چاہیے، کچھ چھوڑتے ہیں اس کو. فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين امنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ ان ربك هو القوي العزيز. اب جب ہمارے حکم کا وقت پورا ہو گیا تو ہم نے بچا لیا صالح علیہ السلام کو اور انہیں جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے، نیز بچا لیا اس دن کی رسوائی سے. من خزي يومئذ ان ربك هو القوي العزيز، تمہارا رب بے شک بہت زبردست ہے جی، طاقتور ہے. رب باقا اور مخاطب کسی کے. اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کو پورا کر لیتے ہیں، پھر ساتھ یہ بات سمجھ آ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے محکمات لکھے، ساتھ متشابہات لکھے، مثالیں دے دی ہیں کہ تم ایسا مت کرنا. تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں لکھی ہے، میری قدرت کیسے چل رہی ہے، میں کام کر کیسے رہا ہوں. میں دن کو رات کرتا ہوں، رات کا حصہ دن میں ڈالتا ہوں، سورج بناتا ہوں، چاند بناتا ہوں. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ انما امرؤ اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. بہت ساری باتیں آپ کو ایسی ملتی ہیں. میرا عرش پانی پر ہے، میں نے 6 دن میں زمین آسمان بنایا. بے شمار اللہ تعالیٰ کی مثال ایسی ہے کہ ایک چراغ، اس میں ایک تاک، اس میں چراغ جل رہا ہے، اس میں زیتون کا تیل ہے، جلنے کے نزدیک ہے، بہت پاکیزہ ہے. یہ ہے یا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند، ہمیشہ سے ہے، ابد الآباد، شروع سے، ازل سے ابد تک. یہ باتیں آپ کو قرآن شریف میں ملتی ہیں، ملتی نہیں ہیں. اگر آپ اس میں تحقیق کرنا شروع کرتے ہیں، یہ کیسے کر رہا ہے کرنے والا، کیا نتیجہ نکلے گا، کیا نتیجہ، اس سے وہ نتیجہ نکلے گا کہ آپ تخمینے لگائیں گے، آپ اندازے لگائیں گے، آپ کے پاس پکا جواب نہیں آئے گا. میں کچھ اندازہ لگاؤں گا، آپ کچھ اندازہ لگائیں گے، میں کہوں گا آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ کہیں گے میں غلط کہہ رہا ہوں، اختلاف پیدا ہو جائے گا. فتنہ ہے، والفتنۃ اشد من القتل، قتل سے بڑھ کے فتنہ پیدا ہو جائے گا، دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، قومیں لڑ پڑیں گی. بات یہ کہ ان چیزوں میں بحث کرنے کا کہاں دعوت کہاں دی گئی کہ جی ان چیزوں میں تدبر تفکر کرو، غور کرو، میری قدرت کی نشانیاں. ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک کتاب نازل کی، قرآن شریف، ہم 70 بار کہہ رہے ہیں قرآن شریف میں اس کو ہم نے نام قرآن رکھ دیا. آپ سمپل جب اس کو ڈسکس کریں گے تو آپ کیا کہیں گے، قرآن شریف میں لکھا ہے، قرآن شریف میں لکھا ہے، قرآن شریف. عالم اسلام میں کیا چیز رائج ہے، کیا چیز معروف چل رہی ہے، اس کا نام کیا اس کتاب ہے، قرآن شریف. یا آپ اسے کہیں گے برہان میں لکھا ہے، فرقان میں لکھا ہے، ہدایہ میں نے پڑھا، کتاب میں پڑھا. آپ کیا لفظ استعمال کرتے ہیں، رائج کیا ہوا ہے، کیا رائج ہوا ہے. آپ کہیں نہیں میں تو اسے فرقان کہہ سکتا ہوں. بھائی کہو قرآن شریف میں لکھا ہے، او بھائی جان بسم اللہ لکھا ہوگا، بسم اللہ کوئی بات، لیکن آپ کیوں اس میں ٹویسٹنگ کیوں لا رہے ہیں، سیدھی بات کیوں نہیں کرتے جو میری اور آپ دونوں کی سمجھ میں آ جائے. آپ رمز میں بات کرنا چاہتے ہیں، پھر تو وہی بات ہو جائے گی جو ایک گروہ بیٹھا ہوا ہے بہت بڑا نا. میں الف لام میم را کا تمہیں مطلب بتاتا ہوں، الف لام میم صاد حامیم عین سین قاف، آؤ میں تمہیں بتاؤں کیا لکھا ہے. تو ڈھونڈ لو بھائی، ڈھونڈ لو کیا مطلب نکالو گے اس کا. میں کچھ نکالوں گا، آپ کچھ نکال لیں گے. الف لام میم شیعوں سے پوچھو گے کہ علم لکھا ہوا وہی نکالتے ہیں. کیوں جی، رنج و علم کی بات تو شروع سے ہو رہی ہے، الف لام میم ذالک کتاب، وہ علم ہے، رنج و علم کی بات ہو رہی ہے. ہائے لٹ گئے، ہائے پٹ گئے، حسین شہید ہو گئے. کر لو بات، کہیں جی ہمارا ترجمہ یہ. بھائی میں کہہ نہیں رہا کہ شیعوں نے کہا، لیکن اگر وہ اس کی آپ زبان روک لیں گے کیا، اس کی وہ عقیدت یہ کہے جی میری کتاب میں تو میرے حساب سے لکھا ہے علم، رمز و علم، اور علم ہی بلند کرتے ہیں. کر لو پھر اس کے ساتھ بحث کر لینا. ایسا نہیں ہوتا. جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے، قل سیروا فی الارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے جاؤ سیر کرو دنیا میں، گھومو پھرو، دیکھو ذرا، ایکسپلور کرو ہم نے کیا کیا ہے، ہم کیسے نباتات اگاتے ہیں، ہم کیسے بارش سے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، ہم کیسے تمہارے لیے روزگار پیدا کرتے ہیں، ایک دانے سے 7 والے، 7 والوں سے 700 گنا کس طرح بڑھاتے ہیں، کس طرح ہم بنجر زمین کو اگاتے ہیں، کس طرح آسمان سے پانی لے کر آتے ہیں، کس طرح ہم موئی ہوئی چیز سے زندہ چیز سے مردہ نکالتے ہیں. تحقیق کرو، تدبر کرو، تفکر کرو، غور کرو، فکر کرو. اب ان کو چھوڑ دیے تھے جن پہ کہا جا رہا ہے دعوت، اور باقی ڈھونڈ لیا جائے. قرآن شریف اور مسلمان بالکل لازم و ملزوم ایک ہی بات ہے. اگر آپ اسلام پر ہیں تو آپ کو قرآن شریف ماننا پڑے گا.
قرآن شریف ماننا پڑے گا تو آپ کو حامل قرآن کو ماننا پڑے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ اور کہاں سے لے کر آتے ہیں؟ کہاں سے لائے؟ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتایا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتایا کہ یہ قرآن ہے. آپ کے پاس کس وقت میں کس وقت فرشتہ آیا؟ کون سا فرشتہ؟ کس کے پاس آیا؟ کوئی دعویٰ تو کرے میرے پاس جبرائیل امین آیا ہے. یار کوئی بندہ، جھوٹے نبیوں نے نہیں کہا بھائی، جھوٹے نبیوں نے جو دعویٰ کیا ہے، مسلمہ کذاب ٹائپ کے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھ پر جبرائیل آتا تھا. انہوں نے کہا میرے پر وحی نازل ہوتی ہے، مجھ پہ الہام ہوتا ہے، مجھ پہ براہ راست بات کرتا ہے جی حجاب کے پیچھے سے. وہ قرآن شریف میں نہیں لکھا ہوا جیسے وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی 3 طرح سے وہ کلام ہوتا ہے، یا تو حجاب کے پیچھے سے ہو جاتا ہے، یا فرشتہ نازل ہوتا ہے. ٹھیک ہو رہا ہے. اور رسولوں کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، میرے اور آپ کے بارے میں تھوڑی ہے. نہ نبی ہے نہ رسول. اگر ہیں تو پھر آپ بسم اللہ، بہت اچھی بات ہے، آپ اعلان کر دیں، اعلان کرتے، ختم کریں. ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں نا، تو ہم ڈر کے مانتے ہیں. کوئی ہندو، سکھ یا عیسائی یا یہودی آ کر کے بیٹھ جائے یہاں کہ جناب تتھا ایسی تیسی تیری تو اسلام مسلمان ہے نہیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ کہیں گے بالکل ہے نہیں، مارو، یا ہم تمہیں مارتے ہیں. تو کھڑے ہو جائیں گے بھائی، جہاد سے بھری پڑی ہے ہماری ہسٹری. ہم تو نہیں، کون اسلام چھوڑ گیا؟ کس نے اسلام چھوڑا؟ گردنیں کٹوا دی لوگوں نے. آپ ایک بات مضبوط دلیل ہے آپ کے پاس، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اگر جس کے پاس دلیل مضبوط ہے وہ بہادری سے کیوں نہیں کھڑا ہوتا؟ کہتا ہے میں رسول ہوں جی. کیا ہو جی؟ کیوں نہیں کہتے آپ؟ نبی رسول کا تو کام ہے وہ اعلان کرے گا، اپنی نبوت کا، بعثت کا اعلان کرے گا. بات یہ ہے بحیثیت مسلمان، یہ باتیں بڑی عجیب ہیں، کرنی اس لیے پڑ رہی ہیں. مسئلہ اس لیے کہ مسائل پیدا ہونا شروع ہوئے ہیں بہت سارے. اگر آپ اصولی بات لیں، اصولی بات، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے متعلق، آپ کی رسالت سے متعلق، آپ کے خاتم نبیین ہونے سے متعلق، آپ کی کتاب کے مکمل ہونے سے متعلق، قرآن شریف کے مکمل نازل ہونے سے متعلق بالکل وضاحت آ چکی ہے کہ یہ پوری کتاب نازل ہو چکی ہے، دین پورا نازل ہو چکا ہے. اب اس میں کوئی چیز چھوڑی نہیں گئی. آپ نے کرنا ہے عمل. آپ ڈھونڈنے لگ جائیں پہلی آیت کون سی، دوسری آیت کون سی، چوتھی آیت کون سی، کراں میں نازل ہوئی، مکہ میں نازل ہوئی، مدینہ میں نازل ہوئی، مصر میں نازل ہوئی، شام میں نازل ہوئی، عراق میں نازل ہوئی، بنی اسرائیل میں نازل ہوئی، بنی اسماعیل میں نازل ہوئی. آپ کرتے رہے. بنیادی طور پہ آپ پھر اسی کو کرتے رہیں گے. آپ محکمات بھی چھوڑ دیں گے، آپ حکم الہی بھی چھوڑ دیں گے. جسے کہا گیا یہ ام الکتاب ہے، اس کو تو تم چھوڑ ہی نہیں سکتے. تو لا اینڈ آرڈر کو تو تم چھوڑ ہی نہیں سکتے، آپ اسے چھوڑ دیں گے. جیسے نعرے بازی جب آپ شروع کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بالکل نعرے بازی میں ہی گم کر دیتے. آپ وہ کرتے ہیں جو نہ نبیوں انبیاء علیہ السلام سے ثابت ہے، نہ حضور پاک سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے. آپ پھر وہ کرتے ہیں عقیدت کے نام پہ. اصل گم ہو جاتا ہے جب آپ کسی ایسی سیکنڈری بات کو اہمیت دیتے ہیں. تو آپ اگر تو مسلمان ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کتاب کو بالکل مانتے ہیں کہ اٹ از دا ورڈ آف گاڈ، یہ اللہ کا فرمان ہے. بنیادی طور پہ اللہ کا فرمان ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہا جا رہا ہے. جب جبرائیل امین نے کہا آ کر وحی نازل کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے، تو کس نے سنا؟ کس کے کانوں میں آواز دی؟ کیا سیدنا ابوبکر صدیق کے، کہ سیدنا بلال کے، سیدہ خدیجہ کے، کس صحابی کے، کس کے؟ کسی کے بھی نہیں. سمپل ایک واحد ہستی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آواز گئی ہے. انہوں نے ہی دیکھا ہے، انہوں نے ہی آگے بتایا کہ مجھ پہ وحی نازل ہو رہی ہے اور یہ قرآن شریف میں یہ بات نازل ہو رہی ہے. میں لکھ لو، اس کو نوٹ کر لو، اسے یاد کر لو. جیسا کہ ایک طریقہ ہوتا ہے، جیسے کہ کتاب نازل ہو رہی ہو اور آسمان سے نازل ہو اور وہ سرکمسٹینسز دیکھتے ہیں آپ کن حالات میں کتاب نازل ہو رہی ہے، آپ اس کے اوپر بنان یقین کرتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے. اب ورنہ آپ یقین نہیں کرتے، کہتے ہیں بھائی جن یہ تو انتم الا بشر مثلنا، تو ہماری طرح کے انسان ہو، یہ کیا تم بات کر رہے ہیں، یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ نہیں مانتے آپ، مت مان. کسی نے کہا ہے مان لو، بالکل نہیں کہا. آپ مت کریں، آپ اپنے راستے پہ لگے رہیں، لکم دینکم ولی دین کرتے رہیں. آپ کو یا تو مسلمان رہنا ہے یا مسلمان نہیں رہنا، دو میں سے ایک کام ہے. یہی بات حضور سیدنا ہود علیہ السلام فرما رہے ہیں.
سورج حود علیہ السلام نہیں، حضرت صالح علیہ السلام فرما رہے ہیں، پیچھے صبح ہو گیا تھا. چلیے، اونٹنی کا ذکر ہم نے اسی طرح سے ڈسکس کیا. ہاں جی، صالح علیہ السلام کو بچا لیا رسوائی سے کہ بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا ربی قوت والا ہے، بڑی عزت والا ہے. اللہ تعالیٰ مخاطب فرماتا ہے کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کبھی انسانوں کو مخاطب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس یا قل یا اہل الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں اے کتاب والو. ہے جی، تو بے شمار طرح سے مخاطب کیا جا رہا ہے. بہت اس کا مخاطب انسان ہے، مختلف کیٹیگریز کے. اولو الالباب کا ذکر آ جاتا ہے، اس کے اندر مومنین کا ذکر آ جاتا ہے، اس کے اندر مسلمین کا ذکر آ جاتا ہے، اس کے اندر ایسے الذین یؤمنون بالغیب کا ذکر آ جاتا ہے. بہت سارا سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے. بنیادی طور پہ کلام نازل کرنے والا خود اللہ تعالیٰ ہے. آگے کبھی جبرائیل امین کا ذکر آتا ہے کہ جی سکھایا ہم نے ایک زبردست طاقت والے کے ہاتھ سے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے کہ جی قل یا عباد الذین یا قل یا اہل الکتاب یا قل هو اللہ احد یا قل اعوذ برب الفلق. آپ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے. اور اس میں بنیادی طور پہ کہنے والا کبھی خود اپنی ذات سے متعلق بات کر رہا ہے کہ میں یہ تمہیں بتا رہا ہوں. اب اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. یہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے، یہ کوئی اور کہہ رہا ہے؟ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ یہ اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں کہتا ہے؟ نہیں، خود اپنے بارے میں کوئی بات کیسے کہتا ہے؟ اپنی تعریف خود سے اپنے منہ سے ہی، اپنے منہ میاں مٹھو. نہیں، یہ کوئی اور کہہ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ارے یار کہاں سے دور کی کوڑی نکال کے لائے، کہاں سے اٹھا، کون تیجسوی لوگ ہیں آپ؟ او بھائی جان، یہ اس کی شان ہے، اپنی شان اکیلا ہی بیان کرتا ہے، وہ دوسرے کو کسی کو اس میں شریک نہیں کرتا. جنوں کو رشتوں کو کہیں کوئی شریک نہیں کیا. قرآن میں پڑھا اس بات سے کہ میں اکیلا قادر القدیر ہوں، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا، احاطہ کرنے والا میں اکیلا ہوں. میں اپنی ذات صفات میں جیسے چاہتا ہوں بات کرتا ہوں. کبھی میں نحن کہتا ہوں، انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے نازل کیا ہے. جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہوں، بنیادی طور پہ ہوتا ہے واحد کا صیغہ، ہوتا میں اکیلا ہی ہوں. اور کبھی میں بالکل واحد کا صیغہ استعمال کر کے تمہیں بالکل منہ بند کرتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے. بالکل اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جب بیان ہوتی ہے تو بالکل اسی طرح کے کلمات آ جاتے ہیں، اسی طرح کی آیتیں نازل ہو جاتی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے یا یہ کوئی اور کہہ رہا ہے، کسی اور کے لیے تو بات نہیں ہے. او بھائی صاحب، ایسے آپ کو طرز کلام سیکھنا ہوتا ہے کہ کتاب کا مزاج کیسے آ رہا ہے، کتاب نازل کرنے والا کس قوم پہ، کس سویلائزیشن میں کتاب نازل کر رہا ہے، اس قوم میں رواج کیا ہے، بات کرنے کے طریقے کیا ہے، بات کی کیسے جاتی ہے اس قوم میں، اس میں ضرب المثل کون سے استعمال ہو رہے ہیں، اس میں کمیونیکیشن کے راستے کس طرح ہیں. اب جیسے اگر آپ کو بائبل کی مثال سناؤں تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ابن آدم تمہیں یہ کہہ رہا ہے، ابن آدم تمہیں یہ بتاتا ہے، ابن آدم تمہیں سمجھاتا ہے. کئی بار وہی پڑھی بائبل. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بائبل کو بڑا ایمان لیں، بھائی نہیں لائیں گے تو آپ جواب دیں گے، اس کا قرآن شریف میں لکھا لانا پڑے گا اور مطلب ہے. لیکن میں آپ کو ایک مثال کے طور پہ دے رہا ہوں کہ جب کتاب نازل ہو رہی ہے یا کوئی بات کی جا رہی تو اپنے بارے میں اس طرح کہا جاتا ہے، اپنے بارے میں کہا جاتا ہے. ایسے بائبل جب آپ پڑھیں گے نیو ٹیسٹیمنٹ تو اس کے اندر جو عیسیٰ علیہ السلام کے فرامین ہے نا، جس کو وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ براہ راست عیسیٰ علیہ السلام کا ورڈ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے منہ سے نکلی ہوئی بات ہے. اس میں بلیک کلر سے جو لکھا ہے وہ دوسروں نے لکھا ہے، کہ میتھیو نے لکھا یا لوکا نے لکھا یا جان نے لکھا، پیٹرکس نے لکھا، کسی نے بھی لکھا. بلیک کلر، ریڈ کلر سے لکھے ہوئے کا مطلب ہے کہ خود عیسیٰ علیہ السلام نے کہا. تو اس میں کیا ہے، عیسیٰ ابن آدم تمہیں یہ کہتا ہے، ابن آدم تمہیں بتاتا ہے. بہت کم جگہ تمہیں ملے گا میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں، میں تمہیں کہتا ہوں، لوگ کھڑے ہو جاؤ غور سے سنو. بہت کم ملتا ہے. تو بات کرنے کے اسلوب ایسی ہے. کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ہی اپنے ہی بارے میں. ابن آدم کسے کہہ رہے ہیں؟ کسی اور زید بکر کو کہہ رہے ہیں کہ گلی کے نوکر پہ کھڑا ہے ابن آدم، وہ تمہیں بتانے آ رہا ہے، میں ذرا یہاں سے جاؤں گا وہ پیچھے آ جائے گا. کہیں نہیں، اپنے بارے میں ہی کہہ رہے ہیں کہ ابن آدم تمہارے پاس آ گئے. وہ اسی طرح سے بات کرتے ہیں. قرآن شریف میں بھی اسی طرح سے بات ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریلیٹ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں سے کہا جاتا ہے یہ نبی جو ہم نے بھیجا ہے تمہارے پاس، مبعوث کیا ہے، کیا تمہیں اس کی بات میں شک ہے؟ اس کے اوپر گواہ اور گواہ آ رہے ہیں. ایک زبردست گواہی دینے والا ہم نے اس کے ساتھ بھیجا ہے جس کا نام ہے جبرائیل امین.
تم اس کی طاقت کو سمجھ نہیں سکتے. ہم بار بار تمہیں بتا رہے ہیں, تمہارے جب پر فرشتے نازل ہوں گے تم دیکھ لو گے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. ابھی تو تم ابہام میں ہو, بہت ساری باتیں جو تمہیں نہیں پتا, بہت سارے راز بھی کھلنے باقی ہیں. ابھی تو تم طفل مکتب ہو, ابھی تو تم جب دیکھو گے تو مہلت ختم ہوئی ہوگی, تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کس کی ذوالقوت المتین کس کی بات کر رہے تھے. کیسے ہم یہ نازل کرتے ہیں اپنی کتاب بڑی طاقت کے ساتھ, بڑے دلیل کے ساتھ, بڑے ثبوت کے ساتھ. اس کا ہم یہ معجزہ آج تک تمہیں چیلنج دے کر کھڑا کیا ہوا کہ اس جیسی لے کر جا جاؤ, کتاب لاؤ اس جیسی. اب بڑا کمپیوٹر سائنس کا دور آ چکا, بہت اتھینٹک, بہت اے آئی آ گیا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہیں. آپ اس میں قرآن شریف کی کوئی آیت ڈالیں اور اس کو کہیں کہ جی اس کمپیریزن میں ایک اور آیت بنا دیں. بہت تیز ہے نا کمپیوٹر کر کے دکھا لیں, تو بالکل آپ کر کے دیکھ لیجیے گا, رزلٹ آ جائے گا آپ کے سامنے, سیم ٹو سیم اسی کو وہ ٹرانسلیٹ کر دے گا. گزارش یہ ہے, آپ اس کے مطالب کی بات کرتے ہیں, اس کے معنی یہ عربی میں نازل ہوئی, آپ انگلش میں, فارسی میں, اردو میں, پنجابی میں, سنسکرت میں, گرمکھی میں کہیں ترجمہ کریں گے وہ فرق ہو جائے گا. بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ آپ نے سوچ لیا ہے, صرف ایک آپ کو ایک غلط ابہام دے دیا گیا کہ اس کا کوئی غلط ترجمہ کیا جا سکتا ہے. یہ میں آپ کو کھلا چیلنج بتا رہا ہوں. اس کو ایک لمٹ تک تبدیل کیا جا سکتا ہے, بہت معمولی لمٹ تک, اس کے بعد آپ کی جرت ختم ہو جاتی ہے. اب ہوگا کیا, کسی نے تبدیل کر لیا, جیسے صبح کے سبق میں بھی تھا فمستمتعتم بہ, جہاں سے متاع شرعی کا ایک قوم نے لیا ہوا ہے کہ جی یہاں سے متاع کا ذکر ملتا ہے. ٹھیک ہو گئی بات, بالکل صحیح ہو گئی. اب ہوگا کیا, اب جیسے ہی چار آدمی پوچھیں گے فمستمتعتم بہ کیا ہے, فلیٹ ٹھوس ختم. اب وہ جتنی مرضی اس میں وہ کہہ لیں متاع شرعی ہے اور یوں ہے اور یوں ہے, آپ کہیں گے ٹھیک ہے, سمجھتے ہیں, سمجھ گیا, سمجھاؤ سمجھاؤ سمجھاؤ. ذرا کھولو بات کو کہ کیسا فائدہ, کون سی, کس سے کس قسم کا فائدہ. آخر ہو جائے گا یار وہی جو کو ہیبٹ ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان, وہی مرد عورت کا اختلاف. اب ہو گئی بات, ٹھیک ہے. اب کہاں سے بات ہو رہی, اسلامک سوسائٹی. اسلامک سوسائٹی کو کہا جائے بر محسنات جہاں 500 سے بات, اسلامک سوسائٹی. اسلامک سوسائٹی میں جسی اصلاحات کے لیے کیا شرائط ہیں, سوال آ گیا. وہ پہلے سے اصول بیان ہوا ہوا کہ 100 جگہ بیان ہو گیا کہ آپ وداؤٹ میرج, وداؤٹ نکاح کسی کو استعمال میں نہیں لاتے. لاؤ گے انہیں اپنے عقد میں, حق مہر مقرر کرو گے, لے جاؤ, ہے جی. ایمانداری کے ساتھ احسان کرتے ہوئے, نہ کہ بدکاری کے لیے. بس جو اپنی کیلی ٹھوک دی ٹھوکنے والے نے کہ تم بدکاری نہیں کر سکتے, بدکاری کا طرف ذرا کا رہتا بند کر دیا گیا, نہیں کر سکتے, ختم ہو گئی بات. اب جب لین دین کی بات ہوگی, خواتین کے ساتھ لین دین کی بات ہوگی کہ جی اس کو طے کر لیا کرو, تو انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ اس کو نکاح میں لا کر حق مہر کی بات کر رہے ہیں. اجورا ہن فریدہ کہہ دیا جائے تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, وہ رزلٹ اس کا آخر میں اینڈ میں وہی آ جائے گا. آپ کہیں جی اس میں مہر نہیں لکھا ہوا حق مہر, تو حق مہر تو آ نہیں سکتا, ان کے مہر انہیں دے دو. تو وہ جب رائج ہوگا عربی میں تو وہاں پہ وہ آپ کو مل جائے گا لکھا ہوا. عربی میں رائج نہیں, آپ اس کا ترجمہ ہی کرتے ہیں اور حق مہر کی بات کرتے ہیں. وہ ہوگا بات یہ کہ آپ کلچر دیکھیں گے, کس کلچر کو کیا ترغیب دی جا رہی ہے. خواتین آ رہی ہیں بڑی تعداد میں, اور یتامہ ہیں, مساکین ہیں, اور کنیزیں بھی آ رہی ہیں, اور محکوم خواتین بھی آ رہی ہیں. جنگوں کے بعد ایک بہت بڑی تعداد میں ہزاروں عورتیں اکٹھی ہو رہی ہیں. تو ان کا کرنا کیا ہے آپ نے, یا تو آپ انہیں آئسولیٹ کر کے واپس چھوڑیں. ایران فتح ہو رہا ہے, یا روم فتح ہو رہا ہے, یا کوئی قبیلہ فتح ہو رہا ہے. ایران روم تو بعد میں ہو رہا ہے نا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات کر لو, کوئی قبیلہ فتح ہو رہا ہے, کوئی گروہ فتح ہو رہا ہے, خیبر فتح ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, تبوک ہو رہا ہے. اب وہاں سے جو عورتیں آ رہی, اب ان کے مردوں کو تو آپ مار ڈال چکے ہیں یا جیل میں ڈال چکے ہیں, پیچھے عورتیں رہی ہیں, بچے, وہ وہاں پہ تو جنگ کی باقاعدہ ڈبریز پڑی ہیں. وہ تو اب پتہ چل رہا ہے کہ جنگ کے بعد جو ہوتا ہے وہاں ہوا ہوا ہے, فصلیں تباہ, کھیتیاں تباہ, بیڑا غرق ہوا ہوا ہے, لوٹ مار مچی ہوئی ہے. تو بہت ساری پارٹیاں لگ جاتی ہیں اس میں. ان عورتوں کو ہم وہیں چھوڑائیں گے تو بھائی ادھر ہی رہو, ہم آپ کو قیدی نہیں بنا رہے. بھوکا مرنے کے لیے کس لیے چھوڑ رہے ہو یار؟ دیکھ گدوں کی طرح لوگ بڑھ جائیں ان پہ کہ اکیلی عورتیں پڑی ہیں. بھائی جان قرآن شریف نے اسے منع کر دیا کہ ان عورتوں کو لے کر آنا ہے آپ نے, باعزت طریقے سے آپ انہیں رکھیں گے اور ان سے ہونے والی اولاد آپ کی ہوگی. خدمت کیوں کریں گے, ان کا قصور نہیں ہے. ایک اصولی لڑائی تھی, ایک فتح ہو گئی ہے, شکست ہو گئی, بس ٹھیک ہے. اب ان عورتوں کو بدکاری کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا, جو ہمارا کلچر تمہارا چل رہا ہے اور جو تم کرتے تھے, ہیں جی.
یہاں پاکستان جب بنا ہے، ہندوستان پاکستان الگ ہوا، تو اس کی بڑی خوفناک کہانیاں ہیں۔ جب یہاں جنگ ہوئی ہے ہجرت کی، وہاں کی لیڈیز اور یہاں کی لیڈیز نے سب سے زیادہ سفر کیا عورتوں نے، مرد مار دیے، عورتیں اٹھا کے لے گئے، 100 آدمی بدکاری کر رہا ہے، جب تک مر نہ جائے، جب تک اس کی آواز آ رہی ہے، جب تک بدکاری جاری رہے گی۔ دونوں سائڈ سے مورخ نے دونوں کے بارے میں لکھا ہے، نہ وہاں ہندو تھا نہ مسلمان تھا، یہاں عزت دی جا رہی کہ ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جناب جنگ تو ایک فطری عمل ہے، یہ ہو گیا، ایک اصولی بات تھی، اس پہ تو تمہارا ایک سٹینڈ ہے کہ جب قوم کوئی زیادتی کرے گی تو جواب میں آپ اس کو تلوار سے کاٹ کر رکھ دیں گے، وہ قتل کریں گے جہاں پائیں گے، صلح کریں گے تو صلح کر لیں گے، لیکن اگر وہ تلوار اٹھاتا ہے تمہارے خلاف تو تم جواب میں تلوار ہی اٹھاؤ گے، اس کے ساتھ للو چپو نہیں کرو گے۔ کہنے والا آج کے دور میں کوئی کہہ دے تو کہہ دے۔ اب میں بات یہ سنائی اس لیے ہے کہ اس طرح واقعات بیان ہوتے ہیں اور اس طرح کچھ الفاظ آپ کو انڈرسٹوڈ لیے جاتے ہیں کہ کلچر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے، کس کلچر میں کتاب نازل ہو رہی ہے، کہا کس طرح جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان کس طرح نازل ہوتا ہے، وہ کلام کس طرح کر رہا ہے، کن انداز میں، کن الفاظ میں کلام فرماتا ہے۔ اگر آپ وہ نہیں سمجھتے تو آپ ڈھونڈ کے دیکھ لیں، میں آپ کو 6 سوال 10 سوال دیتا ہوں، آپ کو اس کا جواب دے کے دکھا دیں، جواب دے کے دکھا دیں، آپ کو کلچر کے بغیر پتہ نہیں چلے گا، بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑے گا۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ۔ اور پکڑ لیا ظالموں کو ایک خوفناک کڑکنے اور صبح کی، انہوں نے اس حال میں کہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اوندے گرے پڑے تھے، انہیں یوں نابود کر دیا گیا گویا وہ کبھی آباد ہی نہ تھے۔ خبردار، سمود نے انکار کیا اپنے رب کا تو سن لو، بربادی ہے سمود کے لیے، بربادی ہوئی۔ اب اسی کی مثال ہے، سمود کہاں ہے، کون؟ بیک گراؤنڈ دیکھے بغیر پتہ چل جائے گا کون سمود، کس طرح پتہ چلے گا، آج کون؟ اگر آپ نے، میں پھر وہی بات کروں کہ یہ تو محکمات ہیں نہیں، محکمات تو نہیں، ایک قوم کا ذکر ہے، ایک قوم ہے عاد، ایک قوم ہے سمود۔ آپ کہیں تحقیق کروں گا، تدبر تفکر کروں گا، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد فوراً پہلا سوال پوچھنا ہے، عاد کے بارے میں بتا، سمود کے بارے میں بتا، بڑھ کر ہے نہیں جی میں تو بھول گیا، یاد تو کیا تھا، اب آپ کے ڈر کی وجہ سے تو وہ بھی یاد نہیں آ جو یاد کر کے آیا تھا، میری تو کہاں پہ ٹانگ رہی، کیا کان پکڑ لو، کان کبھی اس کے بچے کھڑا ہو گئے کونے میں یاد کر، وہاں یہ ماحول چل رہا ہے اور کوئی بھی نہیں چل رہا ہے، کچھ بھی نہیں۔ قرآن شریف میں بڑی واضح بات ہے، بڑی واضح بات، اقرا بکتاب کفا بنفسک، قیامت کے دن تو ہم تمہارے ساتھ یہی کرنے والے ہیں کہ وہ کھول اپنی کتاب تیرے لیے وہی کا، ختم ہو گئی بات۔ آپ سے وہ پوچھا جائے گا جو آپ کے اندر کا اندر چل رہا ہے، آپ اپنے اندر کے اندر کو پاکیزہ رکھیں تو کیا سوال ہوگا، کیا پوچھا جائے گا۔ ابھی وہ ذاکر نائک کی ویڈیو دیکھا تھا، بندہ ٹھیک ہے لیکن کچھ اصولی اختلاف ہوتے ہیں، ہر ایک سے، میرے بھی ہیں۔ ذاکر نائک کا سوال کیا کسی خاتون نے کہ یہ قبر کا جو عذاب ہے، جو سیدھا سادہ سوال ہے، قبر کا عذاب کیسے ہوگا، اور ہندوؤں کو تو جلا دیتے ہیں تو ان کے اوپر کیسے عذاب ہوگا، ان کی تو قبر ہی نہیں ہوتی، وہ جل گئے۔ تو انہوں نے کہا جو مسلمان جل کے مر جائے اس کا، جو پانی میں ڈوب کے مر گیا اس کا، قبر سے مراد ہے آپ کی پلیس آف ڈیتھ، بڑی سیدھی سی بات، کوئی اس میں اب اس سے کچھ چیز مشروط نہیں کی جا رہی کہ جناب علی قبر ہوگی تو عذاب ہوگا، کوئی ایسی مشروط نہیں ہے۔ اب یہ بات ہے کرنے والے کون دے گا عذاب، سوال یہی ہے، عذاب کس نے لکھا ہے، کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، فرشتوں کو کہے گا تم عذاب دو، دونوں موجود ہے، فرشتے رکھے ہیں ہم نے، عذاب دینے والے رکھے ہوئے، وہ ذاتی مسئلہ ہے ان کا، ذاتی فعل ہے۔ میں کس طرح سمجھوں گا اس بات کو جب تک میں مر نہیں جاتا، جب تک مجھ پہ وہ بیت نہ جائے، اور مجھ پہ کیوں بیتے یار، سوال یہ ہے، میں خود کو ٹھیک کر لوں، مجھے عذاب ہو کیوں؟ اصل تو فوکس اس بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اسی بات پہ دلیل ہیں، اور آپ جو بھی صحابہ کرام پوچھتے قیامت کب آئے گی تو آپ ان کو یہی کہتے کہ جھٹک دیتے بالکل وہ کہ تم قیامت کی ذکر بھر بھر پوچھتے ہو، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ وعدہ کب پورا ہوگا، بتاؤ اگر سچے ہو۔ پچھلے نبیوں سے بھی پوچھتے رہے ہیں، نبی سے بھی پوچھتے رہتے ہیں، ہمارے رسول سے بھی تم یہی بات کرتے ہو، ہمارے نبی سے، تم اس کی تیاری کیوں نہیں کرتے، تم اس کے لیے خود کو بچانے کا سامان کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے لکھ تو دی ہے، اب کیا نئی چیز ڈھونڈ رہے ہو؟ میں نے تمہیں لکھ تو دیا یہ اصول ہیں، یہ قوانین ہے بھائی، اس پہ عمل کرنا، نہیں کرو گے اس دنیا میں بھی پھنسو گے، اگلی دنیا میں بھی پھنسو گے، تو مت پھنسو نا،
مت پھنسو. بڑی آسان سی بات. میں وہ اپنے بچوں سے پوچھ رہا تھا اسکول میں, سیدھا سادہ سوال ہے, سیدھا سادہ, وہ پچھلے آپ سے بھی پوچھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مقام محمود کا ذکر ہے کہ ہو سکتا ہے, یعنی قریب امکان ہے اس بات کا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو مقام محمود پر پہنچا دیں. ایسی بات ہے. مقام محمود سے کیا مراد لیتے ہیں آپ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں اکیلی ایک ہستی, ہر کتاب سے اگر آپ ڈیٹیل لے لیں, رحمت للعالمین ایک اکیلی ذات آپ کی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اب جسے اس بات کا شرف ہے, ظرف ہے, وہ اس کو پھل کمائے گا, اس کا ظرف ہوگا تو, ورنہ کون خبیث ہے جو اس کا فائدہ اٹھا لے. پہلے تو عقیدت ہوگی. وَقَلْ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ, اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے فَاتَّبِعُونِي, تو اتباع کرو میری, يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ, اللہ تم سے محبت کرے گا. یہاں نبی کے ساتھ محبت کا ذکر نہیں آیا. بھائی جان اتباع کیسے ہوگی؟ آپ سے سوال کیا جائے گا نا, فَاتَّبِعُونِی کیسے ہے؟ اتباع کا کیا مطلب ہے؟ اتباع تب ہوگی, پیروی, جب آپ دیوانہ وار وارفتہ وار محبت میں مبتلا ہوں گے. اس کے علاوہ آپ محبت کیسے کرتے ہیں؟ کون سا دوسرا راستہ کون سا ہے محبت کرنے کا؟ جو آپ کہیں کہ جی اتباع کا مطلب محبت نہیں, تو بالکل ٹھیک ہو گیا. اتباع کا مطلب آپ بتا دیں. آپ کہیں نہیں مطلب مت پوچھو, بس اتباع کا مطلب اتباع رہنے دو, جیسے لکھا ہے ویسے ہی رہنے دو, تو رہنے دیا, ٹھیک ہے, آپ کی بات پھر مان لی. کبھی تو اپنے دل میں سوال کرو گے, اتباع کرنی ہے, مجھے کہہ دیا کہنے والے نے کہ میرے پاس راستہ یہ ہے کہ اللہ سے محبت کرنی ہے, تو پہلا مجھے کام کرنا ہے اتباع رسول کرنی ہے. کیسے کروں؟ اتباع تو سیکھنی پڑ جائے گی بھائی, آج نہیں تو کل. آپ کو تو ڈیپلی جانا پڑ جائے گا اس میں. آپ کہاں تک بھاگیں گے بات سے ہی. تو بہرحال باتیں پھر دائمہ نکل جاتی ہیں. گزارش تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو رحمت للعالمین بنایا جاتا ہے, اور ظرف لینے والا اس کا ظرف لے لیتا ہے. اگر نہ لے تو یہ اس کے نصیب ہے, یہ اس کے نصیب, اس کے ایمان کی کھوٹ کی کھوٹ ہو یا نہ ہو, چلو مت ہوگا, کچھ بھی ہوگا. ایمان والے لوگ وہی ہوں گے جو اللہ کی رحمت پہ یقین رکھیں گے اور اچھی امید کے ساتھ اللہ کے حضور اور جو حکم دے دیا گیا اس کو پورا کریں گے, اور جس سے منع کر دیا گیا منع اس سے باز آ جائیں گے. ہم کوئی کھوٹ نہیں کریں گے, کوئی تجسس نہیں کریں گے کسی ایسی چیز میں جس کے بارے میں واضح احکام نہیں آ گئے, واضح احکام نہیں آ گئے. اور نہیں آئے تو ہم کیا کریں گے؟ کھوج کس طرح کریں گے؟ ٹو لگائیں گے, اندازے کریں گے, تخمینے لگائیں گے, اتباع زن کریں گے, کوئی اور کتاب اٹھا لیں گے کسی اور مذہب کی. ہمارے پاس دوسرا سورس کیا رہ جائے گا؟ ہمارے پاس دوسری مذہب کی کتابیں رہ جائیں گی, ہم اس میں سے ٹو لگائیں گے. تو آپ سمپل اس اقرا کی کتاب کفا بنفسک کو کیوں نہیں لے لیتے, جو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھنے والا ہے, سے پوچھنے والا ہے. اب نہ پوچھنے والا مت کریں یقین اس پہ, تو جواب تو آپ کو ہی دینا ہے, میں نے تو آپ کا جواب دینا ہے, آپ نے میرا جواب نہیں دینا. انسان کو کھلی آپشن ہے کہ وہ دنیا میں اپنے مذاہب کو, اپنے عقیدے کو جتنا مرضی جہاں مرضی گھما لے, گھما لے. کیا چلا جائے گا؟ کہاں تک چلا جائے گا؟ کس وسعت پہ نکل جائے گا؟ کون سا آگے نکل جائے گا, کون سا نیچے اتر جائے گا؟ اگر کوئی بہت زیادہ تعظیم و تکریم کرنے لگ جائے آپ کی, تو آپ کو اس سے کیا فائدہ, اور کوئی بہت زیادہ تذلیل و تذلیل کر دے تو کیا فائدہ؟ کچھ فرق نہیں پڑتا دونوں سے آپ کو. لیکن آپ دونوں میں افیکٹڈ ہوتے ہیں, کبھی تعریف پہ افیکٹڈ ہوتے ہیں اور کبھی تذلیل سے پھدکنے لگ جاتے ہیں. یہ انسان کی فطری جبلت ہے, فطرت ہے اس کی. اس کو بار بار یہ چیز کلک دیتی ہے, اس کو تنگ کرتی ہے کہ میں ڈیفیٹ ہو رہا ہوں یا میں پروموٹ ہو رہا ہوں. دونوں نہیں ہو رہے ہوتے آپ, دونوں نہیں ہو رہے ہوتے. اس سوال کے اس موضوع کے اوپر واقعی اس بحث کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم انتظار کرنے کے لیے آئے ہو اس دنیا میں, کام کرو, انتظار کرو, فیصلہ میں نے کرنا ہے. ہاں کچھ تمہارے آپس کے جو معاملات ہیں ہم نے اس کو طے کر دیا ہے حدود اللہ کے اندر. تو پھر زندگی گزارو گے, تم 15, 5, 10 منٹ کے لیے تھوڑی آئے ہو, تم 50, 60, 100 سال کے لیے تو آئے ہو. کبھی تو کوئی 100, 200 سال, 500 سال, 1000 سال کے لیے آیا ہے. 700, 800 سال کے بہت سارے لوگ ہوئے ہیں, بے شمار لوگ ہوئے. اب نہیں ہو رہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے ہوتے ہی نہیں. وہ بھائی ہوتے رہے, کون سی انوکھی بات ہے. کچھوا 300 سال کا آج تک مل جاتا ہے آپ کو, تو آپ اس کو مان لیتے ہیں ہاں کچھوا ہو سکتا ہے. تو بھائی صاحب پھر انسان پہ کیا آپ کو بعید ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا؟ کہیں اس کے کہیں کمزوریاں پیدا ہو گئیں, اس کی لائف ایج سرکل کم ہو گیا, تو وہ ہو گیا ہوگا کسی وجہ سے. لیکن کیا ہے
وہ تو ہوگا، بڑھا بھی سکتا ہے۔ مقام محمود سے مراد اگر آپ لیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ تہجد پڑھا کریں، یہ عین قریب ہے کہ آپ مقام محمود پر ہم فائز فرمائیں گے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ دنیا کا سب سے محبوب، سب سے پیارا، سب سے عالی شان، سب سے محبوب ہستی ہو، عام انسان کے لیے جنتیں بنا دی جائیں اور بے حساب وعدے جنت کے لیے کر دیے جائیں، اور نافرمانوں کے لیے دوزخ کا ایک بہت طویل ایک ٹاپک ڈسکس کر دیا جائے، تو جو پیاروں میں سب سے پیارا ہو اس کے لیے کس مقام کی مرتبے کی بات ہوگی؟ مقام محمود کیا ہوگا؟ وہ اکیلا مقام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈسکس ہو رہا ہے، کیا ہوگا وہ مقام؟ کیا اس میں بہت ساری سہولتیں ہوں گی؟ کیا اس میں 70 حوروں کے بجائے 10 کروڑ 70 حوریں ہوں گی؟ کیا اس کے اندر شراب کے بجائے کوئی نئی چیز نیا کو مشروب ہوگا؟ کیا اس کے اندر بہت تکیوں کے اوپر کوئی نیا قسم کا تکیہ پیدا کر دیا جائے گا جس پہ ٹیک اللہ کے رسول لگا سکے؟ کیونکہ عام تو کلمہ گو مسلمان یا جنت میں جانے والا کوئی بھی آدمی تکیوں پہ ٹیک تو وہ بھی لگا لے گا، سونے کے کنگن پہنے بیٹھا ہوگا ریشمی لباس کے اندر، اور عام آدمی ایسا ہو جائے گا جو جنت میں چلا جائے گا اس کے ساتھ معاملات ٹھیک ٹھاک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان نعمتوں سے بڑھ کر کیا ایسا کیا دیا جائے گا؟ تو بھائی جان، جیسا آپ کی حیات طیبہ آپ کو اس زندگی میں ملتی ہے، جو آپ سیرت نبی پڑھتے ہیں، بس وہی مقام محمود ہے۔ آپ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے رسول کو مل جائے گا کسی دن، تو بھائی ہوگی آپ کی فہم ہوگی۔ بات یہ ہے کہ جب اللہ بے نیاز کر دے ہر نعمت سے، ہر آسائش سے، ہر آلائش سے، طہارت ہی دے دے، تو وہی مقام محمود ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ کر کے دکھایا کہ آپ کو کسی چیز سے کچھ رغبت نہیں، کسی چیز سے کچھ رغبت نہیں۔ شروع میں جیسے جیسے تربیت کا ترویج کا عمل چلتا ہے، بہت سارے معاملات ملتے ہیں جس کو بہت زیادہ پمپ بھی کیا گیا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جاتے ہیں بہت سارے معاملات میں، تو وہ چونکہ غمگین ہونے والے اور غم منانے والا ایک بہت بڑا گروہ یہاں موجود ہے جس نے غم پہ ہی اپنی دکان رکھی ہوئی ہے، اور غم نہ ہو تو ان کی دکان بند ہو جائے گی، غم پر ہی ان کا مقصد اور عقیدہ چل رہا ہے بہت بڑے طرح۔ اب وہ غم اور دکھ اور رنج و الم نہیں منائیں گے تو اب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوخ کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں گھڑنے کی کہ یہ غمگین بہت ہو جاتے تھے۔ ہاں، قرآن شریف میں باقاعدہ اس کا ذکر ہے کہ جب آپ ہدایت دیتے، کتاب کی بات کرتے، کتاب نازل ہو رہی ہے، آپ نے ہدایت دے دی اور کوئی مان نہیں رہا، تو آپ کو بالکل فطری جبلت ہے کہ آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ یہ میرے اللہ کی بات نہیں مان رہے، بالکل واضح دلیل دے دی، اور یہ جہنم میں جائیں گے اور یہ اللہ کی بات نہیں مانتے، جبکہ وعدہ قریب ہے کہ بالکل میں تمہیں پکڑنے والا ہوں، پیچھے پکڑ چکا ہوں، دیکھو۔ تو یہ بات آپ کو ضرور تنگ کرتی، جس کو قرآن شریف میں بیان ہوا ہے کہ آپ اپنی جان کو اس پہ ہلکان مت کریں، اگر یہ مان نہیں لاتے تو مت لائیں، آپ نگران نگہبان ان کے اوپر ٹھیکیدار ذمہ دار نہیں ہے، یہ نہیں لائیں گے، اگر ہم نے لانا ہوتا ہم ان کو ایمان دے دیتے، یہ ہمارا ایک طریقہ کار ہے، جس کو دینا ہوتا ہے ایمان دے دیتے، نہیں دینا ہوتا اس کو ایمان دینے والا کون، اور جسے میں راستے پہ ڈال دوں اسے گمراہ کرنے والا کون، جسے میں فائدہ دوں اس کو نقصان پہنچانے والا کون، جسے میں نقصان پہنچاؤں اسے فائدہ دینے والا کون۔ معذرت لکھ دیا، بالکل سیدھا سادہ لکھ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کو سمجھ لینے کے بعد بالکل سیٹل ڈاؤن ملتے ہیں، آپ کو کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں پھر وہی بات ہے کہ جناب علی علماء اور فضلہ قسم کے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ بہت ساری غمگین کہانیاں سناتے ہیں، عام الحزن لے کر کے آ جاتے ہیں، چچا فوت ہوئے تو آپ غمگین ہو رہے ہیں، بیگم فوت ہو گئی آپ غمگین ہو رہے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے، بہت بڑا پڑا ہے بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل قرآن شریف بتا رہا ہے کہ ان پہ کوئی تزلزل نہیں ہوتا، کوئی زاغل بصر نہیں ہے، نہ یہ ڈرتے ہیں نہ گھبراتے ہیں، فرشتہ نازل ہوتا ہے، وحی آتی ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، بس سیدھی بات ہو جاتی ہے۔ ہاں، جو بشری فطری جبلت ہوگی وہ فرسٹ ٹائم ایور، جو کچھ اگر اچانک کوئی ایونٹ ہو جائے تو آپ گھبرا جاتے ہیں کہ یار ایک ویرانے میں کون آ گیا، فرسٹ ٹائم ایور ہوتا ہے، آپ اسٹن ہو جاتے ہیں کہ یہ کون ہے، فرسٹ ٹائم ایور ہوا ہوگا، جیسے کہ آپ کو روایتوں میں ملتا ہے۔ قرآن شریف اس کا بالکل انکار کرتا ہے، ٹھیک ہو گئی، لیکن خالی قرآن شریف تو بعد میں پھر وہی عرض کرتا ہوں کہ بھائی خالی قرآن شریف اگر آپ لے کر پھر رہے ہیں تو آپ بالکل بہت وجہ اثر آنکھوں پہ لے کے پھریں، آپ کس بنیاد پہ قرآن شریف لے کے پھر رہے ہیں؟ کے پاس ایک ہی دلیل ہے، قرآن شریف اللہ کی کتاب ہے اس لیے لے کے پھر رہے ہیں، حتمی کتاب ہے، بتانے والا کون ہے یہ قرآن شریف؟
پھر رسول اللہ پہ واپس آ گئے، بس ختم ہو گئی. اب تو میں رسول اللہ کے علاوہ مانتا ہوں. وہ لے آئے جو رسول اللہ کے علاوہ نازل ہوا ہے. اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتایا ہے کہ یہ قرآن شریف ہے. بھائی جان آپ کہاں سے لائے ہیں؟ آپ ماموں لگتے ہیں. جبرائیل امین آپ کے گھر آئے ہیں، کتابیں رکھ کے گھر گئے ہیں اپنے، میں جبرائیل امین ہوں، یہ جا رہا ہوں، یہ اٹھا لینا بھائی. کب ہو رہا ہے آپ کے ساتھ؟ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ایک ایک حرف ایک بات بتائی ہے کہ یہ کیسے ہوگا. سیکھنے والے سیکھتے رہے، سمجھنے والے سمجھتے رہے. اب کہیں کہ نہیں جی یہ تو ترتیب وہ نہیں، وہ تو ڈرامے ہے نا بس، ترتیب وہ نہیں. آپ ترتیب وہ والی لے لیں، جتنی معلومات ہے کتابیں اٹھا لیں، ترتیب لیں. کیا فرق پڑ گیا آپ کے ایمانیات میں؟ آپ کا ایمان کم ہو گیا، تھوڑا ہو گیا، زیادہ ہو گیا، کیا فرق پڑا؟ او بھائی جان، اللہ تعالیٰ کی ذات صفات وہیں قائم ہے، نافرمان قوموں کے واقعات وہیں پر قائم ہیں، فرما بردار والوں کے وہیں قائم ہیں. جن قوموں پہ عذاب آئے وہ اپنی جگہ قائم ہے. آپ چاہے شروع میں پڑھ لیں چاہے آخر میں پڑھ لیں. آپ گھروں میں قرآن خوانی کرواتے ہیں؟ آپ کراتے نہیں کراتے؟ 20-30 سپارے رکھے ہوئے ہیں آپ نے، 30 آدمی نے اٹھا لیا، کوئی 14واں اٹھا رہا ہے، کوئی 17واں، کوئی 13واں، کوئی 12واں. وہ کہتا ہے میں نے نامکمل پڑھا. اور بھائی جان جو سپارہ اس کے ہاتھ آیا پوری بات ہے اس میں لکھی ہوئی، پوری بات لکھ دی گئی ہے. اس میں کوئی ٹاپک چھٹ گیا ہوتا ہے؟ بہت ریئر ٹاپکس ہوں گے جو مخصوص جگہ پہ معلوم ہوں گے، وہ بالکل ٹھیک ہے، اپنی جگہ موجود ہے، ٹھیک ہے، پڑھ لیں آپ پانچ. جب آپ پھنس جاتے ہیں تو آپ وہ ڈھونڈتے ہیں، اس میں سے نقطے ڈھونڈنے کے لیے بنیادی طور پہ آپ پورے اسلوب دیکھتے ہیں پوری کتاب کے. پوری کتاب پڑھ لیں آپ، سیدھا سیدھا معاملہ سمجھ میں آ جائے گا. سرینڈر کر کے پڑھیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ جناب میں بریکٹ نہیں لگانا پسند کرتا ہے، بریکٹ نہیں لگاؤں گا، بہت اچھا کرتے ہیں آپ، بہت اچھا کرتے ہیں. آپ کی تحقیق معلومات اتنی ہوگی نا کہ آپ بغیر بریکٹ کے نکال لیتے ہیں. بنیادی طور پہ جھوٹ بول رہے ہیں، بالکل صحیح ہے، سفید جھوٹ ہے. آپ بغیر بریکٹ کے پڑھ کے دکھا دیں قرآن شریف، اس لیے کہ آپ نے تحقیق نہیں کی. جمعہ 8 دن کسی مسئلے پڑھنے میں پھنسنے کے بعد قرآن کی طرف رجوع کیا ہے، اور اس میں سے اپنا مسئلہ تلاش کرتے کرتے آپ اس کے قاری بن گئے. اور کسی کو پکڑ لیا ہے، کسی پنڈت پروہت مولوی کو، اور اس کے ترجمے کو اپیل سمجھ لیا، وہ اپیلنگ ہے آپ کے لیے. اب جس اسکول آف تھاٹ کو آپ فوکس کر رہے ہیں وہ بریکٹ لگانا ہی ہے. وہ بریکٹ جو لگا رہے ہیں آپ کہیں کہ جی میں غامدی کا ترجمہ پڑھوں گا، مودودی کا ترجمہ پڑھوں گا، اشرف علی تھانوی کا ترجمہ پڑھوں گا، یوسف علی کا پڑھوں گا، پکتھل کا پڑھوں گا، کسی کا پڑھوں گا. آپ اسی کی بریکٹ پڑھیں گے، اسی کی سوچ. آپ اپنا تو پڑھ نہیں رہے. آپ کے پاس اتنا ٹائم تو ہے نہیں کہ میں عربی سیکھوں گا، عربین کلچر سیکھوں گا، جا کر پہلے ایمانداری حاصل کروں گا، بالکل طہارت لوں گا، اپنے اندر کا اندر صاف کروں گا، اللہ کے حضور بیٹھ جاؤں گا کہ میں کسی فن خوانی، کسی چودراہٹ کے لیے نہیں پڑھ رہا، کوئی عالم فاضل بننے کے لیے پڑھ رہا، میں تیری حضوری کے لیے پڑھ رہا ہوں، تیری رضا کے لیے. مجھے کچھ غرض نہیں کسی سے، بس میں تیری رضا کے لیے پڑھتا ہوں، مجھے کسی پہ کچھ ثابت نہیں کرنا. اگر اتنا وہ ظرف ہے تو بہت اچھا ہو گیا نا، نہیں ہے تو پیدا کرنا پڑے گا، دوسرا راستہ تو کوئی ہے نہیں. ورنہ آپ کسی ایک مخصوص سیکٹر کے حافظ یا عالم دین بنیں گے، کسی ایک یا آپ شیعہ بنیں گے، یا سنی بنیں گے، یا اہل حدیث بنیں گے، یا بریلوی بنیں گے، یا کسی اور مقصد کے بنیں گے. اب تو غیر مسلم پڑھ رہے ہیں، غیر مسلم بہت بڑی تعداد میں. مرزائیوں سے کم زیادہ پڑھتا ہے کوئی؟ آپ کو لگتا ہے مرزائی کم قرآن پڑھتے ہیں؟ میرا خیال ہے دنیا میں سب سے زیادہ قرآن شریف پڑھنے کا رواج ان کے ہے، مرزائیوں میں، جو مسلمان ہی نہیں ہے، مسلمان ہی. لیکن چونکہ پتہ ہے کہ ہم نے اگر کسی کا منہ بند کرنا ہوا تو ہمارے پاس قرآن شریف ایک ایسا ہتھیار ہے جس کا کوئی جواب آگے کوئی نہیں دے سکے گا. تو کتاب انہوں نے ہتھیار رکھا ہے بڑا ٹکا کے اپنے ہاتھ میں. یہ بڑی بدماشی ہے کہ ہم اسلام پہ بھی نہیں رہیں گے اور کتاب اسلامی جو سب سے بڑے اصول ہیں ان کو بھی اپنا لیں گے. یہ بڑا چلاکی کی بات ہے، بدماشی ہے کھلے عام کہ آپ اپنا اردو بھی اس میں سیدھا کریں اور آپ لٹ بھی مارے اللہ کی کتاب سے، تاکہ کوئی بندہ کہے نہیں یار گل سے صحیح پائی جی، مرنی تو پی گئی سانو بھی، اسٹن ہو جائیں گے، آپ بہ جائیں گے. تو بہرحال گزارش یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دے، اللہ تعالیٰ فرما رہا قرآن شریف میں کہ اے انسانوں یا لوگوں تمہیں اللہ کے رسول جو دے دیں وہ پکڑ لو، اور جس کو کہہ دے کہ چھوڑ دو سو چھوڑ دو. بس سیدھی بات. ہم تمہیں حدود اللہ بیان کرتے ہیں، تم سیدھا اس کی پاسداری کرو. یہ نہ ہو کہ جناب علی تم اس کے خلاف جاتے رہو اور اس میں کہو میرے اصول کے مطابق یہ ٹھیک تھا. کوئی ایسی بات.
ہم نے تمہیں حرام حلال بتا دیا، اب نئے حرام حلال مت بناؤ. پہلے لوگ بنا کے دیکھ چکے، بہت کچھ کر چکے. پھر ہم نے ان پہ مہربانی کی کہ بنی اسرائیل کے بارے میں نا کہ انہوں نے کئی چیزیں اپنے خود حرام کر لی، ہم نے تو کی نہیں تھی، انہوں نے کر لی. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ پھر ہم نے سورہ آل عمران میں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جائیں، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں وہ چیزیں حلال کرنے آیا ہوں جو تم نے خود پر حرام کر رکھی ہیں. میں اس کتاب کی تصدیق کرتا ہوں جو پہلے نازل ہوئی ہے، تورات تمہارے جو ہاتھوں میں ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. کچھ ایسی چیزیں جو ہم نے بغیر وجہ کے حرام قرار دے دی ہیں اور پھر کچھ سوال جواب اور ریزرو قائم کر، میں اس کو حلال قرار دینے آیا ہوں. میں اس کو ریوائز کر رہا ہوں، بھولے ہوئے سبق کو ریوائز کرانے آیا ہوں. سبق ایک ہی ہے لیکن کلچرل ویلیوز ہیں، تبدیل ہو رہی ہیں، میں اس کو ٹھیک کر رہا ہوں. اب اس کے اندر تصدیق کی جا رہی ہے، کتاب آئی جا رہی ہے، ہدایت ہے، نبوت ظاہر ہے. اور کیا آ رہا ہے بھائی؟ اور کون نہیں مان رہا ہے؟ ایسے ہی ہو رہا ہے. اس میں انوکھی بات کیا ہے؟ اس میں اچانک بات ہے، تو بالکل واضح لکھی ہوئی بات ہے. کون ہے مذہب کا آدمی جو اس کو مان نہیں رہا؟ ایسے ہی ہو رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، آپ کی کلچرل ویلیوز، علاقائی معاملات کچھ اور ہو جاتے ہیں، بارکے ہو جاتے ہیں، غزوہ بدر ہو جاتا ہے، غزوہ احد ہو جاتا ہے، آپ کی ہجرت کا ذکر ہوتا ہے، خانہ کعبہ کی طرف منہ پھیر لینے کا ذکر ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے جو سرزمین عرب میں ہو رہا ہے. سورہ مجادلہ نازل ہو جاتی ہے، سورہ ممتحنہ نازل ہو جاتی ہے، یعنی فیملی میٹرز گھروں کے. آپس میں میاں بیوی کوئی جھگڑا کر رہے ہیں، کوئی ہار کر بیٹھو تو کیا کرو گے؟ تمہارے کلچرل ویلیو. ہار کون کر رہا ہے؟ عرب کر رہے ہیں، امی قبیلہ قریش والے کر رہے ہیں. آپ کہیں جی بنی اسماعیل کا ذکر ہی کوئی نہیں ہو رہا. بے وقوف آدمی ہے، یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ کس کلچر کی بات ہو رہی ہے؟ پوری کتاب ہی اس پہ نازل ہو رہی ہے، تو اس کو کہیں گے بنی اسماعیل والوں. بھائی ایسے نہیں کرے گا وہ یا ناس یا الذین آمنوا کہہ کے بات کرے گا. وہ پچھلی قوموں کی مثالیں دے گا. دیکھو بنی اسرائیل جن کو تم اچھی طرح جانتے ہو، کون ہے؟ جانتے ہو اچھی طرح. انہوں نے دیکھو کیا کیا ہے. ہم نے پہلے ان کو اپنی نیابت دی ہے، انہوں نے کیا کیا، رزلٹ دیکھ لو. اب ہم تمہارے پاس کتاب لے کر آ رہے ہیں، تم بڑے دعوے دار تھے ہمارے پاس کتاب نازل ہو، ہم دیکھیں ایمان لے آتے. اب لے آئے تمہارے پاس، کر کے دکھا دو. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. بعث فی الامیین، تو اب وہ قوم ہو جو بہت دعوے دار تھے اور ان پڑھوں میں سے ہو، جن کو قرآن کا علم پہلے نہیں ہے. ویسے اہل عرب تو بہت پڑھے لکھے تھے نا، بہت پڑھے لکھے تھے. یہ تو اینشنٹ ان کی سویلائزیشن تھی، اور بہت کلام کہنے والی کتابیں لکھی ہوئی تھی انہوں نے، بہت سارے اشعار کہنے والے، کلمہ گو اور قصہ گو تھے. اب یعنی حضرت ابو سفیان کا تو مشہور تھا کہ جی یہ ان کے گھر اور ان کی شان میں قصیدے کہے جاتے تھے. عربین سردار کے لیے، سرداروں کے لیے قصیدہ کہتے تھے لوگ، پیسہ لے جاتے تھے. جیسے آج کل قوال پیسہ لے جاتا ہے یا کوئی میراثی پیسہ لے جاتا ہے کسی کی مدح سرائی کر کے. یہ بالکل کلچرل لوگ تھے، ان کے کلچر موجود. امی کہا جاتا ہے اس وقت ہے، بعث فی الامیین، جبکہ آپ قرآن شریف کا علم تمہیں ابھی نہیں آیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ان میں موجود نہیں تھے جب فلاں معاملہ ہو رہا تھا. فلاں معاملہ کئی بار میں گنوا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جب فلاں قرآن ڈالا جا رہا تھا. زکریا علیہ السلام کا دور جہاں مثال دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جہاں زکریا علیہ السلام کی بات سنتے ہو کہ ہم نے مریم علیہ السلام کی پرورش کا لیے قرآن ڈالا، تو آپ ان میں وہاں موجود نہیں تھی. تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوا ہے. تو بالکل بات وہی ہے کہ جی وہ چیزیں ہم آپ کو بتاتے ہیں جس کا علم آپ کو نہیں ہوتا. کتاب نازل کریں، اس میں آپ کے علاقائی ایونٹس کا ذکر ہو رہا ہے، اس علاقے کا، اس سرکمسٹینسز کا. یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جس کا قرآن شریف میں ذکر ہو رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ اور خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں. وہاں پہ سورہ ابراہیم میں بھی اس کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بالکل وعدہ وعید بھی کرتا ہے، ساتھ ہی کہتا ہے کہ جہنم میں بھی ڈالوں گا اگر نافرمان ہوگا. بالکل اصولی باتیں ہو رہی ہیں، اصولی باتیں، سیدھی سادھی باتیں. اس میں کوئی گھماؤ پھراؤ نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا، کوئی ٹوسٹنگ نہیں آ رہی، سیدھی سادھی بات ہو رہی ہے کہ ہاں جی اس کلچر میں بھی اب ہم یہ نازل کر رہے ہیں. اس کلچر کے ہم عیوب بھی بتا رہے ہیں آپ کو کہ تمہارے یہاں کیا رائج ہے، پچھلی قوموں میں کیا تھا، تم بھی اسی راستے پہ جا رہے ہو. اب دیکھ لینا پرانی قوموں کا نتیجہ کیا ہوا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ جب فرشتہ نازل ہو تو ہمیں دکھانا. یہ پچھلی قوموں والے کہہ چکے ہیں ابراہیم موسیٰ علیہ السلام کو کہ جب وہی نازل ہو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھانا، ہمیں اللہ تعالیٰ دکھانا، جو اس سے بھی بڑی بات کر چکے ہیں. آپ کو تو پھر انہوں نے رعایت کی ہے کہ فرشتہ دکھا دو. کلچرل معاملات چل رہے ہیں. اسی طرح آپ کے گھروں میں کچھ معاملات چلتے ہیں، مال غنیمت کے معاملات چلتے ہیں، تو اے نبی کی بیویوں کر کے مخاطب کر دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ مخاطب فرما دیتا ہے. تو کیا یہ وہی نازل ہو رہی ہے نبیوں کی بیویوں پر؟ سوچنے کی بات ہے. قرآن شریف میں آ رہا ہے اے نبی کے گھر والیوں، باقاعدہ نام لے کر. تو کیا
وہ حامل وحی ہو رہی ہیں امہات المومنین، کیا ان کو وحی نازل ہو رہی ہے؟ بے وقوف آدمی ہے یار، کمال آدمی ہے۔ او بھائی جان، تخاطب کا طریقہ یہی ہے، اسی طرح فرمایا جاتا ہے، وہ بڑا کرام ہے، بڑا فرمان ہے، ایسے ہی بات کی جاتی ہے۔ جو ایشو ڈسکس کیا جاتا ہے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، ہے جی ایک مذکور صحابی کے بارے میں، ایک نابینا صحابی کے بارے میں ڈسکس کیا جا رہا ہے، تو کیا وہ صحابی حامل وحی ہے؟ جی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رابطہ بنا کے کہا جا رہا ہے کہ یہ ہمارا بڑا پیارا ہے، جی ہم اس سے چلا دیں گے، بالکل سیدھا آدمی ہے۔ یہ جو انٹلیکچوئل بیٹھے ہیں نا، جو یہ بڑے منہ ناک چڑھا رہے ہیں کہ جی یہ کہاں سے نابینا گھسا ہے بیچ میں، عبس وتولی جو ہے نا، یہ ان بدماشوں کے لیے جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہہ رہے تھے کہ یہ کہاں سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں۔ لوگوں نے غضب خدا کا اس کو ملا دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزاری کا اظہار کیا جب وہ نابینا آ گئے۔ عجیب بات ہے، ہمارے مولوی کا بھی تو اللہ ہی حافظ ہے نا، وہ ظاہر ہے پھر پکڑنے والا پکڑتا ہے، وہ ایک دھوبی پٹکا دے کے گرا کے فارغ کرتا ہے۔ او بھائی جان، آپ شان رسالت تو دیکھیں گے نا، آپ کب بیزار ہوتے ہیں؟ کبھی کسی سے، آپ کو تو شان ہی نہیں ہے، آپ اس لیول پہ جا کے اس کا ترجمہ لکھیں گے نا، بات کیا ہو رہی ہوگی۔ عقل سلیم بھی تو دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ 1500 سال پہلے تو آپ جا نہیں سکتے، نہ میں جا سکتا ہوں۔ آپ وہاں کی کلچرل ویلیوز لیں گے، آپ وہاں کے علاقائی سرکمسٹینسز دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ یہ کہاں سے چل رہا ہے سلسلہ، کس طرح منتخب کیا جا رہا ہے، کس فیملی کو لیا جا رہا ہے، کیسے معاملات چل رہے ہیں، کون سے معاملات کو قرآن شریف میں لکھا جا رہا ہے بالکل ہی واضح کہ جناب کس کی اولاد میں سے کیسے ہے، کس طرح سے نبوت طے ہو رہی ہے، کس طرح سے معاملات، عرب کے کلچر میں کون لوگ آ رہے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کی نا کہ حضرت حاجرہ کا ذکر کوئی نہیں ملتا آپ کو قرآن شریف میں، کہیں نہیں ملتا کہ حضرت حاجرہ گئیں صفا مروہ پہ چکر لگ رہے ہیں، ادھر جا رہی ہے پہلے چکر ساتھ چکر، کہیں نہیں ملتا، بلکہ اس کی نفی ملتی ہے، اس کی نفی یہ بائبل میں ملتا ہے، آپ کو بائبل میں ملتا ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ملتا ہے کہ ہیگر کو لے کر ابراہم چلا اور چھوٹا بچہ گود میں تھا، نامولود بالکل پیدا ہوا، جیسے ہی پیدا ہوا سارا نے شور ڈال دیا اس کو چھوڑ کر آؤ، بس جیلسی آ گئی لیڈیز کی، چھوڑا ہے نامولود، وہ ایڑیاں رگڑتا ہوا بچہ کسی حالت میں نہیں ہے، وہاں انہوں نے زمین پہ لٹا دیا جہاں خانہ کا زمزم کا چشمہ بننے والا ہے، وہاں لٹا دیا، حضرت حاجرہ جا رہی ہیں چکر مار رہی ہیں، ادھر سے جا رہی ہیں ادھر سے جا رہی ہیں، یہ مل جاتا ہے آپ کو بائبل میں، اور زمزم کا ذکر مل جاتا ہے بائبل میں، زمزم پیدا ہو رہا ہے بائبل سے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن شریف میں، قرآن شریف خاموش ہے اس کے بارے میں، کچھ بات نہیں کر رہا، اس لیے کہ اٹ از انڈرسٹوڈ، پہلے سے جانتے ہو اس بات کو۔ ہمارا کام کس سے کہانیاں سنانا نہیں ہے، نہ ایمانیات ہے، اس میں ایمانیات کہاں سے ہے کہ بچہ کتنا بڑا تھا اور کس جگہ ایڑیاں ماری اور کون دوڑا اور کون بھاگا۔ ہاں اس کی صحیح کی جائے گی، نبی اکرم اپنا ابراہیم علیہ السلام سے اس بات کو منسوب کیا جاتا ہے کہ جناب علی وہ جب قربانی کا معاملہ ہے تو وہاں سے ملتا ہے کہ یہ جگہ تلاش کرتے پھر رہے ہیں صفا اور مروہ کے بیچ میں، اور اس کے کچھ سرکمسٹینسز ہوں گے، بہت کچھ ہوگا، اس کو بعد میں رائج کر دیا گیا، کرنے والوں نے کر دیا، منسوب کر دیا ایک بت کے ساتھ۔ صحیح کہا نا، الی المسعی جہاں لکھا ہوا نا، جہاں سے شروع ہوتی ہے صفا کے بعد، یہاں بت لگا ہوا تھا ایک، یہ ہسٹری ہے، قرآن شریف سے آپ لیں گے تو کہاں سے ملے گا آپ کو، ہسٹری ہے۔ بعد میں وہ بت ہٹایا گیا اور لوگوں نے پوچھا کہ جی یہ کر لیں، یہ تو پہلے ایک بت کے نام پر، غالباً حبل کے نام پہ یا منات کے نام پر ہوتا تھا، کہ جی یہ صحیح ہم اس کے نام پہ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ میری نشانی ہے، تو اس میں کچھ گناہ کی بات نہیں، اگر ان کا کوئی صحیح کرتا ہے تو کر لو، حج یا عمرے میں کرو، کوئی گناہ کی بات نہیں، میری نشانی ہے، میری بنائی ہوئی چیز ہے، میری یہ صفا میری مروہ ہے۔ اب اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ صفا میں کوئی خاص فرشتے نازل کرے، تو ہاں جی پہاڑ تو میرے ہی ہیں، میں نے ہی بنائے، اگر تم اس کے گرد چکر لگانا چاہتے ہو لگا لو، ہم نے کب کہا ہے اس میں فلا جناح علیہ، اس میں کوئی گناہ کی بات کر لو، ہم تمہیں منع نہیں کرتے، تمہارے کلچرل ویلیو چل رہی ہے، تمہارے یہاں دستور چل رہا ہے، تمہارا معروف طریقہ کرو، ہم کب اسے کہتے ہیں کہ جی گناہ کی بات ہے شدید، نہیں، ہم نہیں منع کرتے، کرو۔ تو قرآن شریف میں کئی بار ایسے آ گیا یہ باتیں، آپ اس کو قصے کہانی کی کتاب نہیں سمجھتے، آپ اس کو ہسٹری کی کتاب نہیں سمجھتے، ہسٹری آپ پہلے لیتے ہیں علیحدہ کہ یہ کہاں سے علیحدہ آ رہی، پھر آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اٹھاتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب کہاں سے نازل ہوئی ہے، تو یہ کن علاقوں میں نازل ہو رہی ہے،
ورنہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ صرف سرزمین عرب پہ نازل ہوئی ہے تو ٹھیک ہو گیا، اس میں کیا شک ہے، کیا شک ہے؟ مکہ میں نازل ہو رہی ہے، مدینہ میں نازل ہو رہی ہے، بیچ میں وہی نازل ہو رہی ہے، دونوں راستوں میں، کہیں اور خیبر کی طرف جاتے ہوئے وہی نازل ہو رہی ہے، کئی جگہ وہی نازل ہو رہی ہے، کچھ روایتوں کے مطابق بالکل ثابت۔ اس کے اندر کچھ ایونٹس نازل ہو رہے ہیں، کبھی ایسا لگتا ہے بدر کے مقام پہ وہی نازل ہو رہی ہے، کبھی لگتا ہے احد کے مقام پہ وہی نازل ہوئی ہوگی، واقعات کے حساب سے خندق کے مقام پہ نازل ہوئی ہوگی، کسی غزوے کے مقام پہ نازل ہوئی ہوگی جہاں پہ آؤٹ آف دا سٹی بیٹھے ہیں، مدینہ شہر کے اندر نہیں ہے، تو ہو رہا ہوگا ایونٹس ڈسکس ہو رہے ہیں، بڑی سیدھی سادی بات ہے۔ آپ کہیں نہیں یہ کتاب جو نازل ہوئی ہے نا، میں تمہیں اصل بات بتاتا ہوں، یہ نازل ہوئی ہے گرو نانک پہ۔ لو یہ نئی بات ہو گئی، مزہ آ گیا نا، یہ بات نازل ہوئی ہے شری رام پہ، شری کرشن پہ نازل ہوئی ہے قرآن شریف اصل کتاب پہ، وہاں سے عرب اٹھا کے لے گئے، کیونکہ یہ 15,000 سال پرانا ہے ہمارا، عرب 1400 سال پرانا ہے، یہاں سے لے گئے انہوں نے وہاں جا کے لکھ لی۔ یہی بات یہود کہتے ہیں آج کے، اب بھی ان کی کتابوں میں بھی لکھی کہ یہ جتنا لیا گیا ہے اسلام اور قرآن، یہ سب چوری کی گئی ہے بائبل سے، اس میں کچھ بھی ان کا اپنا نہیں ہے، یہ یہاں سے لیا تو لے لیا ہوگا بھائی۔ آپ کہہ سکتے بھائی جان بات یہ ہے کہ فیکٹس اینڈ فگرس تو نہیں تبدیل کیے نا قرآن نے، بشری اصول تو نہیں چینج کیے نا، وہ تو ایک ہی ہیں تمہارے بھی ہمارے بھی۔ تمہاری کتاب میں بھی لکھا ہے بدکاری حرام ہے، قتل نہیں کر سکتے، جوا نہیں کھیل سکتے، شراب کی حرمت آ گئی، خنزیر کے گوشت کی آ گئی، بہت سارے قتل نہیں کر سکتے، اگر کوئی قتل کرے گا تو اس کا بدلہ لیا جائے گا، ناحق قتل کیا کسی نے، تو قتل ایک چھوٹا موٹا جرم تھوڑی ہے کہ جی ایک آدمی کہے کہ جی میں چرس کا سوٹا لا لیا، میں سگریٹ کا سوٹا لا لیا تو جناب گولڈ لیف نہیں پی تو آپ قتل کر دیں گے اس کو، تو آپ کے منہ پہ پھونک مار گیا وہ، اس بات پہ قتل تھوڑی ہے، قتل تو ایک بہت ایکسٹریم پہ جان لینے کی بات ہو رہی ہے نا۔ ابھی جیسے آج کل نیٹ پہ نہیں ویڈیو بڑے عام ہو رہی ہے، وہ کسی شہزادے کو جو مارا تھا، وہ کیا نام ہے پتہ نہیں اس کا، شہزادہ وہ مرسل، ہاں وہ مار دیا اس کو، اب بالکل غلط ہوا میرے حساب سے، میں اپنے اصول کی بات کروں تو بالکل غلط ہے، اس کو معاف کر دینا چاہیے، قتل عمد تھا نہیں، قتل خطا ہے، ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہے یا ریش ایٹیٹیوڈ میں کر دیا، لیکن شاید قتل عمد کو ہی مانتے ہیں، وہ قتل خطا مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں قتل خطا کا ذکر نہیں ہے، تو باہر پتہ نہیں کہاں سے نہیں لیتے، ضد بازی ہوئی ہے وہ، اس میں جو کچھ بھی ہوا باہر، لیکن قتل ہوا، انہوں نے اسلام کے نام پہ بندہ مار دیا، جبکہ اس کا قصاص عدیت کا باقاعدہ ذکر ہے، کتنی تفصیل کے ساتھ قرآن شریف میں لکھا ہوا، لے لو، اور ترغیب یہی ہے، معاف کر دینے والے کا ہی اجر زیادہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اجر لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ نہیں لکھا، معاف کر دو تو اجر میں دوں گا، تو کیا نہیں انہوں نے، بڑے بد نصیب لوگ ہیں جاتی کر کے، تو جو کچھ ہوا ہے، تو قرآن شریف میں اصول بیان ہو گئے بڑے مضبوط۔ اب جمعہ 8 دن چلنے والے اگر اس میں سے نکال لیں گے کوئی آیت کے اندر سے، آیت کے اندر سے ایک لفظ پکڑ لو کہ یہ کیا لفظ ہے جی، یہ کیا لفظ پکڑ لو، اگر کسی رسول کی بعثت کا ذکر ہوگا نا قرآن شریف میں جیسے کھل کے مچھر اور مکھی کی مثال بتاتا ہے، مچھر مکھی کی مثال دیتے چماتے، ایک برگزیدہ رسول کے آنے کی بات اگر ہو قرآن شریف کہ جو سب پہ حاوی ہوگا، سب کا نگران سب کا گواہ، وہ کیا چھوٹا سا لکھا ہوگا کسی نقطے کے اندر، وہ بھائی جان اس پہ تو صورتوں کی صورتیں نازل ہو جاتی ہیں، کتنے ہوتی ہیں، وہ بڑا بڑا لکھا ہوا ہوتا، بہت بڑا، ہر صفحے پہ ایک بڑی ہیڈ لائن آتی ہے، یہ دیکھو ایک رسول آنے والا، اس کی نشانیاں اس کو سمجھ جائیں، سیدھی سادھی کیا ہے، کمال لوگ ہیں، تو بہرحال اپنے اپنے نصیبوں کی بات ہے، اپنے اپنے فہم کی بات ہے، نصیب والے وہ لوگ ہیں جو ادب احترام کریں گے، نصیب والے وہ لوگ ہوں گے جن کا قلب سلیم ہوگا، جو اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں گے اللہ کے حضور، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صفات کو بالکل اتھارٹی مان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی اتھارٹی دے دی ہے، عام انسان کی بعید نہیں ہے، پہنچ سے بہت آگے کی بات ہو گئی ہے، عام انسان کی پہنچ سے بہت آگے ہے، یہ عام انسان کی سوچ سے بہت آگے ہے، قیامت تک ازل سے ابد تک کچھ بھی ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ قرآن شریف میں لکھنے والے نے لکھ دیا وہ نہیں ہو سکتا کسی اور، امکان ختم ہو چکا ہے، آپ اس میں جھگڑا کریں ہی مت بھائی، آپ باؤنس بیک ہو جائیں گے، خود ہی اپنے اندر ٹوٹ جائیں گے، ٹوٹ چکے ہیں لوگ، پہلے ٹوٹ چکے ہیں، بڑی کوشش کر کے دیکھیے، آمنا وصدقنا کیا ہے کہ میں نے ایمان لایا میں تصدیق کی، آپ اپنی غرض غایت سے
اپنی تمنا سے، اپنی طمع سے، اپنی لالچ سے جب نکل جاتے ہیں تو آپ کمال کے نفس مطمئنہ ہے آپ، یا یہ تو نفس المطمئنہ، اے مطمئن دل والو. یہ نفس مطمئنہ وہ نہیں ہے جس کی خواہش پوری ہوئی ہے. خواہش پوری نہیں ہوئی، ایک پوری ہے دوسری پیدا ہو جائے گی، دوسری پوری ہے تیسری پیدا ہو جائے گی. آپ خواہشیں پوری کرتے رہیں گے، آپ مطمئن کب ہوں گے؟ نفس مطمئنہ وہ ہے جس میں خواہش ہی نہیں پیدا ہوتی، خواہش پیدا ہی نہیں ہوتی، اس میں تمنا، طلب، لالچ، لاو لاب پیدا ہی نہیں ہوتا. وہ محض اللہ کے حضور سر نے اڑا کر بیٹھ گیا، بس وہ ہر حساب کتاب سے پناہ مانگ بیٹھا ہے. وہ کسی حساب کتاب سوال جواب کا اہل ہی نہیں جانتا خود کو. وہ یہ جانتا ہے سب کچھ جان لینے کے بعد میں وہ ہوں جو کچھ نہیں جانوں گا. تو جب لکھ دیا لکھنے والے نے تو آپ آج ہی چھوڑ دیں. جب اب علم حاصل کرنے کے بعد تمہیں یہ وقت آ جائے گا کہ تم کچھ نہیں جانتے، آج کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ جب بعد میں چھڑایا ہی دیا جائے گا، چھوڑ ہی دیا جائے گا. نہ ماں، نہ باپ، نہ اولاد، نہ بیوی، نہ بچہ، کوئی پہچاننے والا نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی احباب نہیں ہے. ولا یسأل حمیما حمیما. آج ہی کیوں نہیں چھوڑتے؟ آج ہی ختم کر دو. آگے جاتے کیوں ہو بھائی؟ تمہیں راستہ کدھر نظر آ رہا ہے؟ تو اندھیری کھوہ کھائی میں جا رہے ہو. کس چیز کا علم حاصل کرو گے؟ کہاں پہنچو گے؟ اپنے آپ سے سوال کرو. باقی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جناب.